قادیانی جماعت کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہر کارنامہ جو ہے وہ اپنے کسی نہ کسی مرزئی اپنے ہم مذہب کے نام لگا دیتے ہیں، بشرط کہ ان کا کوئی ہڈن قادیانی جو ہے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو. جیسے ایک منٹ میں 6 طیارے گرا دیے ایم عالم نے، کیونکہ وہ ایئر فورس میں تھا تو اس لیے وہ ایک جھوٹی کہانی بنا کر تو اس کو ہیرو بنا دیا. حالانکہ میں تو یار قوم کیوں نہیں پوچھتی؟ اوکے میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ جناب آپ پوچھیں کہ بھئی جب وہ پاکستان کی وہ ایئر سپیس میں یہ 6 طیارے گرائے تھے ان کا ملبہ کیوں نہیں آج تک دکھایا آپ نے؟ وہ کیا کہتے ہیں چنیوٹ کے پاس یہ واقعہ ہوا تو وہ ان کے جو پائلٹ تھے ان کے نام کیوں نہیں دیے یار؟ اوکے تو بتائیں تو صحیح، کوئی پروف بھی تو دیں. قادیانی جی ایچ کیو نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا، اگر کوئی بیانیہ دے دیا تو ہم ایسے ہی یقین کر لیں جیسے کہ قرآن کے کسی آیت پر ہم یقین کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ بات کریں جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ میجر عزیز بھٹی نے لاہور کو 65 کی وار میں بچا دیا. اوکے اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. اوکے ان کی کہانی آپ سنیں کہ جی وہ کیا ہوا کہ اس نے اس کو ٹینک کا گولا لگا اور اس نے کلمہ شہادت ادا کیا اور وہ وہیں مر گیا. اور بھئی مجھے بتایا جائے جس کو میں بارہا پوچھتا ہوں، جس کو ٹینک کا گولا لگے گا اس کی باڈی کہاں جا کے گرے گی، اس کا کیا بچے گا؟ اور یہ تو بتا دو. اور پھر کہانی کے مطابق کہ وہ اپنے مورچے کے اوپر کھڑا ہو کے تو وہ دوربین سے دیکھ رہا تھا اور وہ اکیلا تھا اور فوجی اس کو کہہ رہے تھے نیچے آ جاؤ دشمن، اس نے کہا نہیں. تو وہ کس نے سنا اس کو کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے؟ اس کا بھی تو بتائیں نا. تو اتنے بڑے بلاسٹ کے اندر اگر اس نے کلمہ شہادت ادا بھی کسی نے کیا تو اس کی آواز کہاں آئے گی؟ لیکن یہ اور جو گن اس نے پکڑی ہوئی ہے، ہیلمٹ جو پکڑا ہوا ہے وہ بالکل ایسے ان ٹچ ہے اور وہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بمب لگا ہو اتنا ہیوی ٹینک کا اور اس کا کچھ بچا اور پھر اس کی گن اور یہ ہیلمٹ کو کوئی ڈیمیج نہ آیا ہو. لیکن مانتے ہیں جی چلیں. ابھی یہ دیکھیے کیونکہ ایوب خان قادیانی تھا، اب وہ دیکھو اندھے کو اندھیرے میں بھری دور کی سوچی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے مرزا طاہر، صرف کہ بھی بھٹو کا نام نہ آئے. میں جو کہتا ہوں ہمیشہ کہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھٹو کا جہاں نام آئے نا تو اس کے ساتھ اس کے نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے یہ بھی تو اس کو جو ہے اس ریفرنس کو ہی مٹا دیتے ہیں، اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور آج بھی انہوں نے جو حلقائے کتے پیپل لائک اوریا مقبول جان اور یہ وجاہت اینڈ فیو ادرز کیا نام ہے زاد حامد وغیرہ، یہ حلقائے کتے جو ہیں وہ آج بھی بھٹو کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اس کے نام کے پیچھے، کہ جو بھی کوئی چیز منفی وہ اس کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کیونکہ یہ قادیانیوں کی لائن ہے اور اس کو یہ فالو کرتے ہیں. تو قوم کو میں بتا رہا ہوں جو کوئی بھی آ کے بھٹو کے خلاف باتیں کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے ربوہ مافیا ہے اور وہ خود قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. چلیں بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیے ہر کوئی اور دلیل ہے، ثبوت ہے، فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ بھٹو جو ہے وہی بندہ ہے جس نے نیوکلیئر پروگرام پاکستان میں شروع کیا تھا. اوکے لیکن اب یہ مرزائیوں کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ایوب خان نے کیا تھا. کیوں کہ ایوب خان قادیانی تھا. اوکے تو یہاں یہ تو اتنا یہ سچ اتنا زیادہ پھیل چکا کہ بھٹو جو ہے وہ پوائنیئر ہے اس سارے پروگرام کا، تو وہ اس کو جو ہے دبا نہیں سکے، لیکن پھر بھی آواز کوشش تو کر رہے ہیں. اوکے تو اس لیے ایوب خان کے بارے میں کیا بتاؤں، میں بارہا بتا چکا ہوں دا باسٹرڈ واز قادیانی. اور یہ بہت بدبخت قادیانی تھا، حرام زادہ.
یہ جو اور پاکستان کو زائنسٹ کے نرخے میں دینے میں اس کا لیاقت علی خان کا اور یہ سب یہ ماچو جتنے بھی میں بتا چکا ہوں قادیانی تھے. تو جناب علی یہ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنی بات کو، لیکن پلیز یہ میں پھر سے یہ تراشے لگا رہا ہوں آپ سننے، اور مجھے بتائیں جو کوئی آدمی یہ کوئی ساری چیزیں سنے گا تو ایوب خان کو مرزائی کیوں نہیں بولے گا. یعنی کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مرزائیوں کے ساتھ میل جول رکھنا بھی کفر ہے، مرزائی ہونا ہے. مرزائیوں کی تعظیم کرنا یہ بھی کفر ہے، مرزائیوں کی تعریف کرنا یہ بھی کفر ہے. اوکے. تو ایوب خان جو تھا وہ ماچود، وہ حرام زادہ، وہ کتی کا بچہ، وہ کٹر مرزائی تھا. اوکے. اس کی بیعت کا حوالہ آپ سن سکتے ہیں، اس کے جناب مرزائیوں کی کتنی اس نے فیور کی اور وہ کس طریقے سے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے میں اب یہ لمبی بات نہیں کر رہا، آپ سنیں اس چیز کو کہ مرزا طاہر یہ خلیفہ ہے ایک سو کالڈ خدائی پارٹی کا، اور بینچو جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھو کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. حتیٰ کہ کوئی صہونی بھی جو ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں بھئی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اسلامی بم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا آئیڈیا تھا، اس نے سارے سورسز پرووائڈ کیے، اس نے یعنی یہ تو ہو جیسے پاکستان کا بنانے کا بانی وہ محمد علی جناح ہے، تو اسی طرح پاکستان میں ایٹم کا جو ہے وہ بانی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ اس کا آئیڈیا تھا. اوکے. یہ اس نے ہی، اور پھر لوگ اگین اینڈ اگین، ایک زمانے میں فلم وہ میرا جاننے والا ہی تھا، میری بھی اس سے بات ہوئی تھی، اس کا کیا نام تھا، خالد حسن. انفارچونیٹلی آئی فاؤنڈ آؤٹ ہی واز آلسو قادیانی ایز ویل. وہ خود اس نے مجھے بھی بتایا تھا کہ وہ اس نے بی بی سی والوں نے کوئی پیسے کا اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن بہرحال کر بھی دیا نہ بھی کیا، کیونکہ وہ ڈرنک کے موڈ میں یہ سارا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ ریسٹورنٹ تھا ایک ویانا کے اندر، ایک کس کا، سکھ کا، دیسی کھانے کا. تو اس نے مجھے جو ہے دعوت دی ہوئی تھی، اور بھی چند ایک دوست تھے. تو وہ سیدھا جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ہیں اس کیا بولتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر، تو وہ جانتا تھا خالد حسن کو، وہ سکھ سردار آیا، آؤ جی آؤ، کی حال نے، آؤ بڑے دنوں بعد آئے ہو، یہ وہ. تو خالد حسن نے کہا سردار جی یہ چیزیں دیکھ لو، ہاتھ ایسے اس نے پنجابی میں اس نے کہا چٹکا نہ کھوا دینا تو نہ ذرا بلیک لیول دی ہوتے. ایک طرف جھٹکے کے اوپر وہ اتنا کانشیس ہے، اور دوسری طرف وہ جناب بلیک لیول کی بوتل آ رہی. خیر یہ تو میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں. تو لیکن کیا ہے یس، ابھی آپ یہ چیزیں، وہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ بی بی سی کا انٹرویو، اس نے ایک بہت پرانی بات ہے، کیا تھا اس کا، اسلامی بم کے نام سے ایک بی بی سی کی ڈاکومنٹری چلی تھی، جو اس میں مین جو اسپیکر تھا دا گائے وہ خالد حسن تھا. تو بہرحال وہ ساری چیزیں، تو ابھی آپ یہ ساری چیز دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قادیانی جو ہیں یہ مختلف، میں یہ لگا دیتا ہوں، پہلا یہ آپ سن لیں، وہ جو ہے مرزا طاہر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ ایوب خان نے پروگرام شروع کیا تھا اور یہی اس کا بانی اور آل دیٹ. کیوں کہ کریڈٹ بھٹو کو نہ جائے، کیونکہ بھٹو اینٹی قادیانی تھا. اس کو بھی بدو بدی زبردستی جو ہے وہ کھینچ کر ایوب خان قادیانی کے لیے لگا رہا ہے. اور باقی چھوٹے چھوٹے کلپ آپ ضرور سنیں. کوئی دور کی بھی نسبت نہیں. اب میں اس مختصر ذکر کے بعد ایٹامک انرجی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیرا بھٹو صاحب کے سر پہ باندھا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا سیرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر بننا چاہیے تو وہ ایوب خان ہے. جنرل ایوب خان سے ہی اٹامک انرجی کے کمیشن کا آغاز ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ گوہر ایوب صاحب خود اپنے باپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ 1965 کی جنگ میں جو حالات رونما ہوئے اس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ پہلا کیا تھا کہ ہمیں لازماً ایٹمی توانائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم ہندوستان جیسے مد مقابل کے سامنے مات کھا جائیں گے اور پھر کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان ہمارے ملک پر قابض ہو جائے. اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ایٹمی توانائی کو فروغ دیا جائے. ایوب خان کی نظر انتخاب جس سائنسدان پر پڑی جس پر آپ کو کامل اعتماد تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے. مخلص آدمی تھے. وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شہر سے اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں جب میں مزنگ میں پہنچا ہوں تو مزنگ کی مسجد سے مولوی صاحب خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور وہ کہنے لگے، قدیر صاحب سنے لگا، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ایوب نے مرزا محمود کی بیعت کر لی ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں سرگودے جا رہا تھا، جب ربوہ آیا ہے تو ربوہ کے سامنے، آپ کا ٹائم لمبا ہو جائے گا بہرحال، تو ربوہ کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں ایک گراؤنڈ ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ایوب آئے ہوئے ہیں اور انہیں بیعت کی کرنی ہے آج مرزا محمود کی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ واقف تھا ڈیوٹی سے، یعنی بالکل صاف، یہ یعنی ان میں خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں. تو میرے صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت مسلم موعود کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک لمبا سلسلہ خطبات کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے پاکستان کے جو سرکردہ لوگ تھے کہ پاکستان ترقی کے لیے اس طرح کرنا چاہیے. تو کبھی جنرل صاحب نے ذکر کیا حضور کے حوالے سے کہ یہ صحیح رہنمائی ہو رہی ہے؟ کئی جگہ پہ، بلکہ انہوں نے لکھ کے، میں نے وہ جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر ان کے نوٹس ہوتے، اتفاق ہوئے اتنی تبدیلیاں اور آنا جانا رہا کہ مجھ سے وہ فائل گم ہو گئی جس کے اوپر ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. تو کبھی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی اپنائی حکومت کے وقت میں؟ یا حکومت یعنی وہ تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ حکمت عملی تو وہ تو یعنی اس لحاظ سے تو حکومت کے فیصلوں کے پابند تھے، حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے تھے. وہ اگر انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا یا ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض، لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے. یعنی بڑی عزت تھی، بہت عزت. تو جب یہ صدر بنے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے، تو پھر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے یا اس کے بعد؟ پھر اس میں تو میری جب یہ صدر بنے ہیں نا تو جان بوجھ کے میں ان کے پاس کبھی نہیں گیا، بلکہ ان کی طرف سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا یہ تھا کہ تم کبھی آئے نہیں. تو میرا یہ کہنا تھا ان سے کہ محمد صاحب سے یہ کہا تھا ایک موقع پہ، جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو 65 کی جنگ کا ایک عظیم الشان واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایم ایم محمد صاحب سے جو روزنامہ حریت ہے اس کے ایڈیٹر نے انٹرویو لیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے مجھے کہا کہ اگر کوئی شخص چیخ کر 100 دفعہ بھی مجھے کہے کہ احمدی غدار ہے، ملک کے وفادار نہیں ہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
और खान ने ये کہ یہ مجھ میں کمیاں ہیں. تو بھائی صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنرل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت محبت اور عقیدت کا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں تھا تو ایک میں نے معمول بنایا تھا کہ روز کا فضل اخبار میں فائل میں جس طرح آفیشیل ڈاک ہوتی ہے وہ رکھ کے بھیجتا تھا جنرل صاحب جنرل صاحب جی. اور اس میں ان کے پھر ریمارکس آتے تھے اس پہ. بعض وقت میں بعض چیزوں کو انڈر لائن بھی کر دیتا تھا کہ آپ خاص طور پہ دیکھ. تو اس پہ کہتے تھے کہ کئی قسم کے ریمارک ہوتے کہ یو آر لکی ٹو ہیو سچ اے لیڈرشپ, دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان. یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ ان کا یہ اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ جو تھی نا بہت بڑی چیز, اور عزت سے ہمیشہ نام لیتے تھے. اور ان کو جب وہ یہ بات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں تو یہ ان کا یہ اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ جو تھی نا بہت بڑی چیز, اور عزت سے ہمیشہ نام لیتے تھے. اور دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان. یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ ان کا یہ اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ آپ نے جنرل ایوب صاحب کے بارے میں بتایا, وہ تو بہرحال ایک بہت ہی اچھے رہنما تھے, اچھی شخصیت تھی ان کی. آپ کی باتوں سے ہمیں اور اس کی تصدیق ہوئی اور پتہ چلا کتنے اچھے انسان تھے. انہی باتوں کے تذکرے میں آپ نے خواجہ ناظم الدین صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لگتا تھا آپ کی باتوں سے کہ پرانے تعلقات آپ کے رہے ہیں. تو اس پس منظر کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان. یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ ان کا یہ اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ جو تھی نا بہت بڑی چیز, اور عزت سے ہمیشہ نام لیتے تھے. ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض, لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے. یعنی بڑی عزت تھی, بہت عزت. تو جب یہ صدر